ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने आज 2011-12 का इकनॉमिक सर्वे पेश करते हुए अफसोस का इजहार किया, क्योंकि ये साल पूरी दुनिया के लिए मुश्किल साबित हुआ। इसलिए पाकिस्तान में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तरक्की की शरह 3.7% रही और वो इस शरह को 6% तक ले जाना चाहते हैं। अरे अल्लाह खैर करे, 3.7% तरक्की की शरह के समरात अभी अवाम तक पहुँचे हैं तो अवाम खुदकुशियाँ कर रही है, अपनी औलादें बेच रही है, ट्रेनों के आगे कट मर रही है। अगर तरक्की की शरह 6% हो गई तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन सोच कर खौफ आता है। फिर भी इस इकनॉमिक सर्वे में एक खुशी की खबर है, और वो ये है कि इस साल पाकिस्तान की फीकस आमदन में 2.3% इजाफा हुआ और अब फीकस आमदन बढ़कर $1,372 सालाना हो गई। यानी आज के डॉलर रेट्स के हिसाब से 1,27,596 रुपए सालाना, यानी 10,633 रुपए महाना। अब मसला ये है कि मुल्क की 18 करोड़ आबादी के 40% में से वो इंसान ढूंढना जो ये शीर लाने के बराबर है जिसकी महाना आमदनी 10,633 रुपए हो। खैर, अब तो इकनॉमिक सर्वे आ गया, कल बजट भी आ जाएगा और ये आदाद शुमार चलते रहेंगे। हम बात करते हैं उनसे जो हुकूमत के आदाद शुमार के हेर फेर को, जमा तफरीक को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन यहाँ मसला एक और है, और वो ये है कि इन दोनों पार्टीज में रियल ऑपोजिशन कौन है अवाम की उम्मीदों का मरकज। हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ईम कादरी साहब और महमूद रशीद साहब, आप दोनों से सवाल है, एक कन्फ्यूजन है और मैं चाहती हूँ कि वो दूर हो जाए, इसलिए ये सवाल आप दोनों से है कि रियल ऑपोजिशन आप दोनों में से, यानी कि हकीकी ऑपोजिशन आप दोनों में से है कौन? वो कौन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल है? वो कौन है जिससे हुकूमत खौफजदा है, जिसकी हुकूमत को फिक्र है? ज़ईम कादरी साहब जी बीबी, देखें, अपोजिशन में तमाम जमातें जो ऑब्वियसली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं वो अपोजिशन में हैं। हम भी अपोजिशन में हैं, महमूद रशीद साहब की जमात भी सड़कों पे है, और यही कोशिश थी शुरू में जब मियां साहब ने कहा कि हम तमाम लोग इकट्ठे होकर एक हम सबसे बात करेंगे और मिलकर एक अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। आप देखें कि पार्लियामेंट में जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं हमने सबके साथ रब्ता किया और उसके बाद फिर हमने एक कंसेंसस किया बहुत खूबसूरत, जो वो ये था कि जब हमने इलेक्शन कमीशन के लिए नामों का मरला आया और आखिरी दिन था, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने न सिर्फ उन जमातों को जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट में अपने आप को अपोजिशन कहती हैं, बल्कि उन जमातों को जो अपोजिशन हैं और पार्लियामेंट से बाहर हैं, उस मसले पर ऑन बोर्ड लिया और उनकी जो सिफारिशात थी उनको शामिल किया और फिर वो 3 नाम भिजवाए। यानी कि वो एक इतना बड़ा मरला था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमेशा इलेक्शंस के फेयर एंड फ्री होने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती रही है सारी जिंदगी। तो हमने अपने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया और हमने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया। आप कह रहे हैं तमाम लोगों को आपने ऑन बोर्ड लिया। मैं इस पे जरा आपसे मजीद बात करना चाहूंगी। महमूद रशीद साहब को भी शामिल करते हैं। महमूद रशीद साहब, ये तो पार्लियामेंट में मौजूद है, इसलिए ये दावा कर सकते हैं कि ये रियल ऑपोजिशन है। आपकी तो अभी पार्लियामेंट में कोई नहीं है, आप सेनेट में नहीं है, आप सूबाई असेंबली में नहीं है, तो फिर आप कैसे रियल या हकीकी ऑपोजिशन हो सकते हैं? और क्यों हुकूमत आपसे खौफजदा हो या कोई खौफ महसूस करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, पिछले जो 4 साला दौर है वो इस बात का गवाह है कि हकीकी अपोजिशन कौन है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन दोस्तों ने, जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, इन्होंने बहुत देर की मेहरबान आते आते, यानी 3.5 साल तक तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस मुल्क के 63% हिस्से पर हुकूमत करते रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इनकी मुश्तरका हुकूमत थी।
اس کے بعد یہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور یہ بھی ایک عجب تماشا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جتنی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر منتخب ہو کے آئیں ان سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ملک کی جو تباہی کے ذمہ دار ہے وہ یہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں ہیں، کاش کہ یہ حقیقی اپوزیشن کا رول دن اول سے ادا کرنا شروع کرتے تو آج شاید ملک جو ہے، میری ایک منٹ بات سن لیجئے، مجھے آپ بات کمپلیٹ کر لینے دیجئے، کہ اگر یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، مسلم لیگ این کو پنجاب کی حکومت مل گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، اے این پی کو وہاں پر خیبر پختونخوا کو مل گئی، اور ایم کیو ایم کو کراچی میں مل گئی، اور پیپلز پارٹی ان سب کے ساتھ مل کر یہ پہلی دفعہ اصطلاح جو ہے وہ آئی فرینڈلی اپوزیشن والی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ این اگر دن اول سے دن کھول کر اپوزیشن کا رول، حقیقی رول ادا کرتی تو یہ نہ ویکیوم کریٹ ہونا تھا اور نہ پی ٹی آئی نے سب سے مقبول جماعت اس ملک کی بننا تھا۔ ان دوستوں کو احساس زیاں نہیں ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں سے ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پچھلے 4 سال سے، آپ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں نا، تو آپ کیسے ریل یا حقیقی اپوزیشن بن سکتے ہیں؟ مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کا صرف یہ دکھا دینا کہ عوام ساتھ ہے، یا مطلب یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، آج کل کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح کر سکتی ہے۔ استحکام میں پاکستان کی ریلی دیکھ لیں، دفاعی کونسل پاکستان دیکھ لیں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ ایک معجزہ نہیں ہوا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی جو پور پرفارمنس ہے ان ساری حکومتوں کی، اور جس طرح سے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، ان کو صرف اور صرف پی ٹی آئی نے ایکسپلوئٹ کیا ہے، لوگوں کو اویئرنس دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ حکمران آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان ساروں کے مفادات ایک ہیں، یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں، یہ اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کے اندر اور ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے اندر سنجیدہ نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج سے پی ٹی آئی آج سے 4 سال پہلے ہم 3% پہ تھے، آج آئی آر آئی کے سروے کے مطابق 31% کے ساتھ اس ملک کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہیں۔ تو یہ ہے حقیقی اپوزیشن کہ لوگوں نے ہمارے رول کو پسند کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ہر لحاظ سے ان حکومتوں کو، خواہ وہ صوبائی حکومت ہے، خواہ وہ مرکزی حکومت ہے، ان کی پور پرفارمنس پہ ان کو ٹف ٹائم۔ محمود رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پور پرفارمنس رہی ہے آپ کی، آپ گزشتہ 4 سے پارلیمنٹ میں ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کس جگہ حکومت کے غلط اسٹیپ کو روکا ہو، انہیں روکا ہو، ان کی منمانیوں کو روکا ہو؟ ذرا آج 1 2 3 بتا دیں، محمود رشید صاحب بھی سن لیں گے۔ جی میں تو سب سے پہلے میں محمود رشید صاحب کو کہوں کہ پیمانہ اپنا جو ہے وہ الیکشن ہی ہوا کرتا ہے، الیکشن باز آدمی ہے محمود رشید صاحب، الیکشن ہی پیمانہ ہوا کرتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کون ہے اور کس کو لوگ پسند کرتے ہیں، ووٹ ہی وہ پیمانہ ہے جس سے آپ عموماً پردہ پوشی کر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ لسٹیں غلط ہیں، کبھی کچھ، بہرحال یہ ان کا اپنا پرابلم ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مسئلہ اس ملک پہ ڈرون حملوں کا ہو یا مسئلہ اس کے معاشرتی اور ڈیفنس پالیسی کا ہو، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑی دوسری سب سے بڑی جماعت ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں نا جی، ڈرون حملوں کی قراردادیں ہوں، بجٹس ہوں، اور اس کے بعد فورن پالیسی ہو، انٹیریئر پالیسی ہو، آپ کے فائنینشیل فسکل پرابلمز ہو، ہم نے ہمیشہ اپنے نقطہ نظر، اپنے منشور اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق نہ صرف گورنمنٹ کو کنفرنٹ کیا ہے بلکہ ہم نے یہ تمام عمل اس کے بعد لکھوا دیا، آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کروا دیا، آپ نے مہنگائی ختم کروا دیا، آپ نے وزیروں مشیروں کی تعداد کم کروا دیا، آپ نے یہ وہ کام ہے زعیم قادری صاحب جس سے ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم تیسری بار بننے کی وہ جو ایک پابندی تھی وہ ختم کروا دیا آپ نے، اس سے عوام کو کتنی رکعت کا ثواب ملے گا؟ اس کے میں تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، بالکل غلط فرمایا آپ نے۔ ہمارا کام پن پوائنٹ کر کے اس پہ آواز اٹھانا ہے، ختم کر دینا تو حکومت کا کام ہے۔ ڈرون حملوں پہ قراردادوں پہ جو قراردادیں آئی تھیں وہ یونانیمس تھیں، ان پہ عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد فائنینشیل فسکل پالیسی کے جو ہم نے ان کو پیرامیٹرز دیے تھے اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے ہم نے طریقہ کار بتائے تھے، اس پہ عمل نہیں کیا۔
خط کی جو بات ہے وہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے. ہم نے کروا سکے نہیں. بی بی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ہم اینٹیں مارنا شروع کر دیں لوگوں کو, ہم گولی مار دیں جا کے ان کو پارلیمنٹ میں, مہذب جگہ پارلیمنٹ, وہاں پر بحث ہوتی ہے, وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں ہوا تو نکالیں گے نا. اس لیے اب اس کا جواز سن لیں, اس کا جواز نہیں آپ کے کہنے پہ تو میں نے نہیں نکالی نا, محمود رشید صاحب کے کہنے پہ نکالی ہے. میری اپنی بات تو پھر میں ہی بتاؤں گا نا میری بات کے بارے میں. بی بی بات یہ ہے کہ مہذب معاشروں میں پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے اور غلط چیزوں کو کی نشاندہی کرتی ہے. اور پھر اگر وہ, اور ہم نے بھی 3 برس ہم یہی عرض کر رہی ہیں نا جی, کر رہا ہوں نا جی, کہ 3 برس ہم نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی اور حکومت کے کان پر جو نہیں رہیں گی. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سڑکوں پہ آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ جلسے ہو رہے ہیں, آج بھی ایک بہت بڑا جلسہ کیا بدین میں میاں صاحب نے, اور ہم اب روڈز پہ ہیں کیونکہ حکومت اس سلجھے ہوئے جمہوری نظام کو لے کر آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں اتنی کیپیسٹی, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. میں جملہ مکمل کر لوں نا جی, ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ وہ چیزوں کو درستگی کی طرف لے جا سکے. ہم نے اس ملک کے بنیادی سیاسی ڈھانچے کو بچانے کے لیے اور اس کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہم نے پارلیمان میں مہذب پولیٹکس کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جب پارلیمنٹ میں آئے گی تو مہذب پولیٹکس کرے گی. محمود رشید صاحب اتنا سارا کام بتا دیا ہے زعیم قاضی صاحب نے, اتنا انہوں نے کام کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئل اپوزیشن کا رول ہی پلے انہوں نے نہیں کیا.